अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल अभी हम वीडियो करने वाले हैं व्हाई अल्लाह चोज अरेबिया फॉर इस्लाम सीरा सीरीज एपिसोड 2 रियली मकतूब। आइए देखते हैं। ये बात है मोहम्मद इक़रा, पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हेराक्लियस के इस शानदार महल में दिहिया अल-कल्बी का इस्तकबाल पूरे एहतराम के साथ किया जाए, जो हमारे लिए अरब से पैगंबर मोहम्मद का पैगाम लाए हैं। और इस खत को पढ़ने के बाद मुझे यकीन है यही वो मोहम्मद हैं जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। मैं और आप मुसलमान होने का दावा करते हैं, और एक सवाल का जवाब दीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को फैलाया, उसके बावजूद भी इस्लाम को दीन इब्राहिमी क्यों कहा जाता है? ये कैसा खुदा है जो तुम्हारा इम्तिहान पर इम्तिहान लेता है? इब्राहिम, वापस लौट जाओ। जरा सोच कर देखिए, रोम के पास ताकत है, पर्शिया के पास दौलत है, दुनिया में कितने हरे भरे इलाके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने घर काबा के लिए मक्का को ही क्यों चुना? इंटरेस्टिंग। और क्या सच में कौम आद, कौम समूद के लोग इतने लंबे लंबे कद के थे कि उनके आगे पहाड़ भी छोटे लगते थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के दोस्त होने का दर्जा मिला हुआ है, उसके बावजूद भी क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी दुआ को रिजेक्ट कर दिया? इब्राहिम, इसे आग में फेंक दो, ऐसी मिसाल कायम करो कि फिर कोई दोबारा ऐसा करने की सोच भी न सके। अगर आप इनमें से एक सवाल का जवाब भी नहीं जानते ना, तो इसका मतलब यह है कि आप अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने का दावा तो करते हैं, लेकिन उनको जानने की कोशिश नहीं करते। ऐसा कौन सा वसवसा है जो तुम्हें अपने नबी को जानने से, उनको पहचानने से रोकता है? अस्सलाम वालेकुम, ये हमारी सीरतुन नबी सीरीज के सफर का दूसरा कदम है। Evolution of Makkah from desert to destiny। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कौन थे वो पहले शख्स जिन्होंने सीरतुन नबी को लिखा, कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ना हर इंसान पर फर्ज़ुल ऐन है, और कौन सी किताबों से हम सही तरीके से सीरतुन नबी को पढ़ सकते हैं। मोहम्मद मेरे ख्याल में अंग्रेजी में वन ऑफ द बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक। आज इस एपिसोड में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को गहराई से समझने के लिए हमें इस कैनवस को समझना होगा जिस पर ये तस्वीर बनी है, यानी हमें अरेबिया को समझना होगा। अपने आप से कुछ सवाल करने होंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मक्का में ही क्यों पैदा किया? अरब लोग कौन थे और वो कहां से आए? इसके अलावा रोम, पर्शिया, दुनिया के हरे भरे मुल्कों को छोड़कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने घर काबा के लिए मक्का को ही क्यों चुना? एक ऐसी जगह जहां न खेती होती है, न पानी बहता है, जहां सूरज आसमान से आग बरसाता है और सन्नाटा कानों को चीर कर रख देता है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों कहा कि मैं नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा हूं? हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हैं। व इज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, या अल्लाह, जैसे तूने मुझसे और मेरे बेटे इस्माइल से कुर्बानी ली, मेरी औलाद में से एक उम्मत पैदा कर जो मेरी तरह कुर्बानी पेश करें। इन सब सवालों के जवाब अगर हमारे पास होंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को समझना हमारे लिए और आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि असल में अरब लोग थे कौन। हिस्टोरियंस ने अरब को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले है अरब बायदा, यानी वो लोग जो अरब के इलाके में रहते थे इस्लाम आने से हजारों साल पहले, लेकिन गुजरते वक्त के साथ वो खत्म हो गए, उनका नामो निशान भी बाकी नहीं रहा, जैसे कौम आद, कौम समूद, कौम तसम, जिनका जिक्र हमें कुरान मजीद में भी मिलता है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने कौम आद के साथ क्या किया, जो इरम कहलाते थे, दराज कद मानंद सुतूनों के, और समूद के साथ क्या किया, जो वादी कुरा में चट्टाने तराशते थे। दूसरे हैं अरब आरिबा, यानी प्योर ओरिजिनल अरब्स,
یہ یمن کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور قحطانی کی اولاد ہیں. ان کو ہی اصلی عرب کہا جاتا ہے. ہسٹورینز نے جب ان کی لینیج کو ٹریس کیا تو پتا چلا کہ یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قوم سے بلونگ کرتے ہیں, جن کو ہم سیمیٹک پیپل بھی کہتے ہیں. اور پھر اس ہی سام کی قوم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہوئے. اور ان عرب عاربہ کو لے کر ایک کہانی بھی ہے کہ قحطانی کی ایک اولاد ہوئی, اس اولاد کا نام انہوں نے رکھا, میرے بیٹے کا نام ہوگا یاہروب. یاہروب بہت پیارا نام ہے. وقت گزرتا گیا, قحطانی کی اولاد یاروب اتنے مشہور ہو گئے, اتنے بڑے بڑے انہوں نے کارنامے کر دیے کہ لوگ قحطانی کے قبیلے کو یاروب کے قبیلے کے نام سے پہچاننے لگے. دھیرے 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 وقت گزرتا چلا گیا اور یاروب کا نام بدل کر عرب ہو گیا. وہ دیکھو ضیا, یاروب قبیلے کے لوگ جا رہے ہیں. ارے یاروب تو پرانا نام ہے, اب انہیں عرب قبیلے والے کہتے ہیں. لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ کہانی ہے, کتنی سچی کتنی جھوٹی یہ سب اللہ ہی جانتا ہے. آپ تو بس اتنا یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو یمن اور ساؤتھ عربیہ کے علاقوں میں رہتے تھے اور جن کے بارے میں ہمیں ہسٹوریکل ایویڈنس ملتا ہے, انہیں ہی قحطانی عرب یعنی اصلی عرب کہا جاتا ہے. تو اوس اور خزرج, قزاحہ, یہ سارے قبیلے اصل میں اصلی عرب ہیں, جن کے بارے میں ہم سیرت النبی میں آگے جا کر پڑھیں گے. تیسری کیٹیگری ہے عرب مستربہ, یعنی وہ لوگ جو عرب نہیں تھے لیکن گزرتے وقت کے ساتھ وہ عرب بن گئے. یہ عرب مستربہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ گروپ ہے, کیونکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے شروع ہوتے ہیں. قحطانی کے گزرنے کے کئی سو سالوں کے بعد یہ لوگ مکہ آئے اور یہ مکہ میں عرب کے لوگوں کے ساتھ رہنے لگے. دھیرے 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 انہوں نے عربی زبان کو سیکھا اور پھر یہ عربی ہی کہلانے لگے, جبکہ یہ اصلی عرب نہیں تھے. تو یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گروپ کا حصہ ہیں. محمد النبی الامی. جب ہسٹورینز نے ان کی نسب کو, ان کی لینیج کو ٹریس کیا تو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج سیدھے عدنان تک جاتی ہے. یہاں تک کسی بھی علماء کو, کسی بھی ہسٹورینز کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. عدنان تک جو لینیج ہے اس کے بارے میں ہمیں سارے ثبوت ملتے ہیں. اب ذرا اس چارٹ پر غور کیجئے. اب یہاں جب آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر ایک نام لکھا ہے فہر. فہر کا لقب بھی قریش تھا. یہیں سے قریش قبیلے کی شروعات ہوئی جو بعد میں جا کر مکہ کے سردار بنے. ہاشم ٹھیک کہتا ہے, ہم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا, ہم ہیں قریش. ان عرب مستربہ کے بارے میں ایک بات بڑی مزیدار ہے کہ دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ عربوں کے ساتھ ڈھال لیا کہ ان لوگوں نے اصلی عربز کو بھی لینگویج کے معاملے میں پیچھے چھوڑ دیا. یہ عربی میں, عربی پوئٹری میں, عربی لینگویج میں اتنے زیادہ ماہر ہو گئے کہ پورے عربیہ کے اندر ان کی پوئٹری کی مثالیں دی جانے لگی. جب شاعر ابو سفیان کے گھر جاتے ہیں لطف ملتا ہے, پیار پاتے ہیں, خوب پیتے ہیں, خوب کھاتے ہیں. جب شاعر ابو سفیان کے گھر جاتے ہیں. اب آتے ہیں اپنے دوسرے سوال کے اوپر کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر کعبہ اس ویرانے میں بنا اور کیوں اسلام کو دین ابراہیمی کہا جاتا ہے. اس سوال کے جواب کو جاننے کے لیے ہمیں ہزاروں سال پہلے میسوپوٹامیہ کے شہر بیبیلون, جس کو آج ہم عراق کے نام سے بھی جانتے ہیں. اچھا, پہلی بار نام بیبیلون پرشیا. اس دن بابل شہر میں کافی چہل پہل تھی. اس شہر کا ایک آدمی خوشی سے جھوم رہا تھا. میرے بیٹے کے ہونے کی خوشی میں رکھی گئی اس دعوت میں آنے کے لیے آپ سب کا شکریہ. تم ہمارے خداؤں کے مجسمے بناتے ہو, ہم تمہارے بلانے پر کیسے نہ آتے. بالکل صحیح کہا تم نے. آزر کی وجہ سے ہی ہم اپنے خداؤں کو دیکھ پاتے ہیں. ویسے کیا نام رکھو گے بیٹے کا؟ میرے بیٹے کا نام ہوگا ابراہیم. بے حد خوبصورت نام ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے سب سے بڑے بیٹے تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا راستہ طے تھا. وہ اپنے والد کے مورتی بنانے کے کاروبار کو سنبھالتے, والد کی کمائی دولت کو اور ان کے نام کو آگے بڑھاتے اور گمراہی کی زندگی جیتے. مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی قلب سلیم دیا تھا, یعنی ان کے دل کو اتنا پاک رکھا تھا کہ انہوں نے کبھی کسی بت کی پرستش کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, بلکہ وہ بار بار اپنے والد سے سوال کیا کرتے, ابا یہ بتوں کی پوجا آپ کیوں کرتے ہیں؟ ابا
یہ بت آپ کے خدا کس طرح سے ہو سکتے ہیں جبکہ آپ خود ان کو تراشتے ہیں؟ ایسی باتیں نہیں کرتے ابراہیم، آؤ میری مدد کرو۔ ارے کہاں چل دیے؟ میں کہہ رہا ہوں میری مدد کرو۔ وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بچے سے بڑے ہو گئے، لیکن آج بھی ان کے پاس وہی سوال تھے کہ لوگ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دن ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور انہیں حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بت پرستی سے روکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شرک اور بت پرستی ناپسند ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت کوشش کی، اپنے شہر والوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے ابا کو، سب کو سمجھایا، پر کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کے والد نے غصے میں آ کر ان سے کہہ دیا، قَالَ رَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، یعنی تمہاری ہمت کیسے ہوئی ابراہیم ہمارے خداؤں کو جھٹلانے کی؟ اگر تم اسی راستے پر رہے تو میں تمہیں پتھروں سے کچل ڈالوں گا اور تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ناراض ہو کر اپنے ابا کو جواب نہیں دیا، بلکہ بڑے ہی نرم انداز سے انہوں نے کہا، قال السلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ اے میرے والد آپ پر سلامتی ہو اور میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا۔ لیکن پھر بھی یہ ظالم باز نہ آئے۔ وہاں کے بادشاہ نمرود کے ساتھ مل کر ان کے اپنے سگے والد نے ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان کے تھرو ایک ایسی مثال سیٹ کرنے کی کوشش کری کہ دوبارہ سے کوئی ان کے بتوں کو جھٹلا نہ سکے، جس کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی آگ کا انتظام کیا۔ ارے بابا، اتنی بڑی آگ کہ اس کے اوپر سے اگر پرندہ بھی گزر جاتا تو ختم ہو جاتا۔ اسے آگ میں پھینک دو، ایسی مثال قائم کرو کہ پھر کوئی دوبارہ ایسا کرنے کی سوچ بھی نہ سکے۔ اسے جلا کر راکھ کر دو، فنا کر دو، جلا دو۔ کتابوں میں مینشن ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا، ابراہیم ڈو یو نیڈ اینی ہیلپ، کیا تمہیں کوئی مدد چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں بھیجا ہے تو ضرور۔ تو اس کے جواب میں جبریل علیہ السلام نے کہا، تو کہیے نا اپنے خدا سے کہ وہ آپ کی مدد کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا وہ دیکھتا نہیں کہ میں کس حال میں ہوں؟ اب دیکھیے، کیونکہ وہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے بہت کلوز تھے، اللہ کے ہر امتحان میں پاس ہو رہے تھے، تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ اور میں نہیں کہہ سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا توکل اتنا زیادہ مضبوط تھا اپنے اللہ پر کہ انہیں پتا تھا کہ میرا رب مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اور جب انہیں آگ میں ڈال دیا گیا تو یہ ظالم خوش ہو کر ڈھول بجانے لگے، ناچنے گانے لگے۔ لیکن کچھ دیر بعد اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ایز اٹ از آگ سے باہر آ گئے۔ ہم نے حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے کوئی ایمان نہ لے کر آیا سوائے ایک نوجوان کے، اور یہ نوجوان تھے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کی اور زیادہ ڈیٹیلز کے بارے میں ہم جب بات کریں گے، جب لوط علیہ السلام کے قصے کی طرف پڑھیں گے، ابھی ہم ابراہیم علیہ السلام پہ فوکس کرتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں نے بیبیلون کے شہر کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنی محفوظ زندگیوں سے نکل کر ایک مشکل سفر کی طرف بڑھ چلے۔ ابراہیم علیہ السلام بیبیلون سے نکل کر ہاران گئے، وہاں سے پیلسٹائن اور پھر ایجپٹ، اور انہی پیدل چلتے ہزاروں کلومیٹر کے سفر کے دوران انہوں نے سارہ علیہ السلام سے شادی کی، اور پھر اس کے بعد واپس پیلسٹائن میں آ کر بس گئے۔ وقت گزرتا گیا، دھیرے دھیرے دن ہفتوں میں بدل گئے، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں بدل گئے، پر ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کو کوئی اولاد نہ ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مینشن کیا ہے کہ انہوں نے کہا، قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو صرف وہی ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہوں۔ دھیرے دھیرے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی پہلی بیوی سارہ علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ گئے۔ سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو آئیڈیا دیا کہ کیوں نہ وہ حاجر علیہ السلام سے شادی کر لیں۔ حاجر علیہ السلام اصل میں سارہ علیہ السلام کی غلام تھیں،
لیکن وہ ایک رائل نوبل فیملی سے تعلق رکھتی تھیں، پر کچھ ایسے حالات بنے جس کی وجہ سے انہیں ایجپٹ کے کنگ نے قید کر لیا. اور پھر سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام جب ایجپٹ کے کنگ سے ملے تو سارہ علیہ السلام سے امپریس ہو کر ایجپٹ کے کنگ نے انہیں حاجر علیہ السلام تحفے کے طور پر دے دی. ان کی ہینڈ میڈ ہو گئی، ایک غلام ہو گئی جو ان کے گھروں کے کام کیا کرتی تھی. ابراہیم علیہ السلام، حاجر علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کی مرضی سے یہ دوسرا نکاح بھی ہوا. جیسے آج کل رواج ہے، اولاد نہ ہونے پر اکثر انسان دوسری شادی کر لیا کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے حاجر علیہ السلام سے شادی کر لی. 86 یا 87 یعنی 86 یا 87 ایئرز کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلی اولاد سے نوازا. اس اولاد کا نام انہوں نے رکھا اسماعیل علیہ السلام. It is reported he was 86 years old when he was blessed with Ismail alayhi salam. کچھ کتابوں میں یہ بھی منشن ہے، ایون رحیق المختوم کے پیج نمبر 50 پر یہ منشن ہے کہ جب حاجر علیہ السلام کو اولاد ہو گئی تو یہ بات سارہ علیہ السلام کو بہت چبھنے لگی، ان کے اندر حسد پیدا ہو گئی، اور اس حسد کے چلتے گھر میں اتنی زیادہ ٹینشن ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو حاجر علیہ السلام اور ننھے اسماعیل کے ساتھ گھر چھوڑنا پڑ گیا. لیکن علماء کی رائے یہ ہے کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ایز اے مسلمان ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ سفر کریں، اس زمین پر نکل پڑیں اس راستے کی طرف جو اللہ نے انہیں بتایا تھا. جاؤ وہاں حجاز کی اس وادی کے اندر، وادی غیر ذرا، وہاں کو چھوڑو. اور جب وہ ایک سنسان گھاٹی میں پہنچے جہاں نہ انسان تھا نہ انسان کی پرچھائی، وہاں پر جا کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجر علیہ السلام اور ننھے اسماعیل کو اکیلا چھوڑ دیا اور وہ قدم بڑھا کر آگے جانے لگے. حاجر علیہ السلام پریشان ہو گئیں، ان کے من میں بے انتہا سوال اٹھنے لگے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کیوں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ کچھ قدم ان کے پیچھے بھاگی لیکن وہ کہاں تک بھاگتی. پھر آخر انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کچھ نہ بولے، انہوں نے بس مڑ کر کہا اشارے میں. اور کیونکہ وہ بھی ایک مومنہ تھیں اور اللہ پہ بڑا یقین کرتی تھیں تو حاجر علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ بے فکر ہو کے جائیے، وہ ہمارا خیال رکھ لے گا. اب دیکھیے ایسے موقع پہ نا انسان سوال کرتا ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، ساری پریشانیاں مجھ پہ ہی آتی ہیں. لیکن اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ کیا، اپنی بیوی اپنے بچے کو چھوڑ کر چل دیے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کا رب ان کا امتحان لے رہا ہے اور اللہ بندے کی حیثیت اور اس کی برداشت سے زیادہ اس کا امتحان نہیں لیتا. ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ کھانے پینے کا سامان اور پانی بھی ختم ہو گیا. حاجر علیہ السلام پریشان ہو گئیں، انہوں نے صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگائے اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی کا ایک جھرنا پھوٹ پڑا. حاجر علیہ السلام اس پانی کو روکنے کے لیے باؤنڈری بناتی چلی جاتی اور کہتی چلی جاتی زم 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 زم، یعنی رک جا رک جا، اور اس طرح اس پانی کا نام زم زم پڑا، یعنی رک جا پانی رک جا پانی. There is only one historic narration as to the history آج of تک that پوری well. دنیا میں ایک ہی ہسٹری کا ایونٹ ہے جس پر کسی اسکالر یا ہسٹورین میں کوئی وواد نہیں ہے، اور وہ ہے زمزم کے کنویں کا ثبوت جو حاجرہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہے. Particular time of Hajar and Ismail alayhi salatu wassalam. اب کیونکہ وہاں پانی آ گیا تو آسمان پر زندگیاں منڈرانے لگیں. بہت دور ایک قبیلہ تھا، جرہم قبیلہ، انہوں نے آسمان پر منڈراتے پرندوں کو دیکھا. تعجب ہے اتنے سارے پرندے وہاں کیوں منڈرا رہے ہیں؟ ہو نہ ہو وہاں ضرور پانی ہے، تو چلو چل کر دیکھتے ہیں. جرہم قبیلے کی خاص بات یہ تھی کہ انہیں پانی کو اسٹور کرنا آتا تھا، تو یہ پانی کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے. انہیں پانی مل گیا، یہ حاضر علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے اجازت لی کہ کیا وہ یہاں رک سکتے ہیں. حاضر علیہ السلام کی اجازت ملنے کے بعد یہ قبیلہ وہیں رہنے لگا اور دھیرے 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 وہاں پہ ایک آبادی بڑھ گئی، کچھ لوگ ہو گئے. اسماعیل علیہ السلام انہی لوگوں کے ساتھ جرہم قبیلے کے ساتھ رہنے لگے اور ان کی زبان جو کہ عربی تھی اسے جاننے لگے. اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ میں نے شروعات میں بتایا تھا کہ جرہم قبیلہ وہ قبیلہ تھا جو اصلی عرب کہلاتے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کیونکہ عربی نہیں تھے، وہ تو عرب مستربہ تھے. جرہم کے ساتھ رہتے 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 وہ بھی عربی کے ماہر ہو گئے، عربی زبان سیکھنے لگے
اور عربی کہلانے لگے۔ اسماعیل کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ وہ جرہم قبیلے سے نہیں ہے۔ صحیح کہا امی، بلکہ اسماعیل کی عربی زبان باقی بچوں سے بھی بہتر ہے۔ کچھ سال کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام اس جگہ واپس لوٹے جہاں انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑا تھا، تو وہ یہ دیکھ کر مسکرا دیے کہ وہ وادی جو سنسان تھی، ریگستان تھی، اب وہاں پر کچھ زندگیاں ساتھ لے رہی تھیں اور اس پورے علاقے پر ان کی بیوی ہاجر علیہ السلام کا کنٹرول تھا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک خواب دکھایا۔ اس خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی، اور اس خواب کے بارے میں قرآن مجید میں بھی منشن ہے۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔ اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہو سکے تو ابھی والدہ کو مت بتائیے گا، دیکھتے ہیں اللہ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اور پھر یہ دونوں اپنے سفر پر نکل پڑے۔ اس دن مکہ کی وہ ریت چمک رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام قربانی کے مقام کی طرف تیزی سے چل رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر ہلکے ہلکے فکر کے بادل تھے، جیسے سوچ رہے ہوں کہ یہ کیسا امتحان ہے، لیکن ان کے قدم اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ راستے میں جب یہ دونوں مینا کے پاس پہنچے تو شیطان ان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان دونوں کو ورگلانے کی کوشش کری۔ یہ کیسا خدا ہے ابراہیم جو تمہارا امتحان پر امتحان لیتا ہے؟ اتنی ساری مشکلیں، لوٹ جاؤ ابراہیم، واپس لوٹ جاؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا توکل بہت 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 زیادہ مضبوط تھا، انہیں اپنے اللہ پر یقین تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر شیطان کو کنکریاں ماری اور اسے وہاں سے بھگا دیا۔ جب حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو اسی بات کو ہم واپس سے ریلیکٹ کرتے ہیں اور شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ شیطان کو بھگا کر یہ دونوں واپس اپنے سفر پر نکل پڑے۔ قربانی کی جگہ پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اور ایک چھری نکال لی۔ ایک لمحے کے لیے جیسے سب رک گیا، آسمان نے اپنی سانسیں روک لی، پرندوں نے اپنے پر کھول لیے اور زمین نے اپنی نگاہیں نیچے کر لی۔ دور دور تک بس گہرا سناٹا، اور جیسے ہی انہوں نے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی، اسی لمحے ایک میمنے کی چیخ گونج اٹھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ سامنے اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ پل ایسا تھا جیسے طوفان کے بعد سب تھم گیا ہو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دوڑ کر سینے سے لگا لیا اور پھر آنسوؤں کو ایک سیلاب بن پڑا۔ اور ہم نے قربانی کے ایک بڑے جانور سے ان کا یعنی اسماعیل کا فدیہ دیا۔ کچھ سالوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 فرشتوں کو ابراہیم علیہ السلام کے گھر بھیجا۔ ان تینوں فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مبارکباد دی، انہیں بتایا کہ ان کو ان کی پہلی بیوی سارہ علیہ السلام سے ایک اولاد ہوگی۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی دوسری بیوی ہاجر علیہ السلام تھے۔ اس کے 13 سال کے بعد ان کے دوسرے بیٹے پیدا ہوئے، پہلی بیوی سارہ علیہ السلام سے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمزم کے پانی کے پاس ایک گھر بنائیں، اور وہ گھر اللہ کا گھر کعبہ ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں نے مل کر اللہ کے اس گھر کی تعمیر کو شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اینٹیں رکھتے چلے جاتے اور اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اور پتھر لا کر اپنے والد کو دیتے چلے جاتے۔ جس جگہ پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو رکھ رہے تھے جس سے کعبہ کی دیواریں اونچی ہو سکیں، اس جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان آج بھی مکہ میں موجود ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ طواف کے بعد صرف اور صرف اللہ کے لیے مقام ابراہیم پر جا کر نماز پڑھو، جو ہم آج بھی کرتے ہیں۔ جب آپ انشاءاللہ عمرہ حج کے لیے جائیں گے تو آپ اپنی آنکھوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کو دیکھیں گے، وہاں ضرور نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔
धीरे धीरे अल्लाह का घर काबा बनकर तैयार हो गया, लेकिन अभी भी एक पत्थर की जगह खाली रह गई। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश करी पर कोई ऐसा पत्थर ना मिल सका जो वहां फिट हो सकता हो। और कुछ देर बाद जब इस्माइल अलैहिस्सलाम सब जगह तलाश करने के बाद आए तो उन्होंने देखा कि वहां एक चमचमाता सफेद पत्थर रखा हुआ है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि अब्बा ये पत्थर कहाँ से आया? उन्होंने जवाब दिया कि ये हजर अस्वद है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस पत्थर को जन्नत से भेजा है। आज साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की है जिसमें ये बात सामने आई कि ये पत्थर इस दुनिया का पत्थर नहीं है, शायद कोई एस्टेरॉइड है या कोई बाहर का पत्थर है, लेकिन ये इस दुनिया में ऐसा कोई पत्थर पाया नहीं जाता। ऐसे मुस्लिम हम यकीन करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये पत्थर जन्नत से भेजा था और ये पत्थर जब आया तो ये बिल्कुल सफेद था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ इंसानों के गुनाहों की वजह से ये पत्थर काला पड़ गया, जिसके बारे में हमें एक हदीस भी मिलती है। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये घर काबा बनाया जा रहा था तो सिर्फ पत्थर नहीं जोड़े जा रहे थे, बल्कि आने वाली इंसानियत के फ्यूचर को डिजाइन किया जा रहा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर रखते चले जाते और अल्लाह से दुआ करते चले जाते। इस मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 दुआएं की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनकी वजह से आज हम और आप मुसलमान हैं, यहाँ बैठे वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहली दुआ, द दुआ फॉर रिस्क। और जब इब्राहिम ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार इस जगह को अमन का शहर बना और इसके रहने वालों में से जो अल्लाह पर और रोज आखिर पर ईमान लाए उनके खाने को मेवे अता फरमा। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें करेक्ट किया और उनसे कहा कि मैं सबको रिस्क दूंगा, चाहे मुझे मानता हो या ना मानता हो। इससे पता चलता है कि अल्लाह रहमान भी है और रहीम भी है, उसकी रहमत दुनिया में हर इंसान के लिए है। दूसरी दुआ, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लीडर चुन लिया है, लोगों का इमाम बना दिया है, तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मेरी औलाद के लिए भी ये हुक्म है? मेरी औलाद में से भी पेशवा बनाइयो। फरमाया कि मेरा कौल करार जालिमों के लिए नहीं हुआ करता। इस दुआ का मतलब बिल्कुल साफ था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से होना काफी नहीं, सिर्फ वही लीडर होगा जो ईमान वाला होगा, जिसको अल्लाह चाहेगा। यही वजह है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से होने के बावजूद भी अबू लहब इस दुनिया में भी जलील हुआ और आखिरत में भी जलील होगा। तीसरी दुआ, एक ऐसी दुआ जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा कि वो उनके फादर, उनके अब्बा की मग़फ़िरत कर दें, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 114 में फरमाया, और इब्राहिम का अपने बाप के लिए बख्शिश मांगना तो एक वादे के सबब था जो वो उससे कर चुके थे, लेकिन जब उनको मालूम हो गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो उससे बेजार हो गए। कुछ शक नहीं कि इब्राहिम बड़े नर्म दिल और मुतहम्मिल थे। इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को शिर्क इतना नापसंद है कि इस मामले में किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी। चौथी और आखिरी दुआ, एक ऐसी दुआ जिसका हिस्सा हम भी हैं। ऐ परवरदिगार, इन लोगों में इन्हीं में से एक पैगंबर मबूस की जो इनको तेरी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाया करे और किताब और दानाई सिखाया करे और इनके दिलों को पाक साफ किया करे। बेशक तू गालिब है, साहिब हिकमत है। लेकिन ये दुआ उस वक्त कबूल नहीं हुई। इसहाक अलैहिस्सलाम की आल से नबियों का सिलसिला चलता रहा, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की आल से कोई नबी नहीं आया। और तकरीबन 20 नस्लें गुजरने के बाद जब मक्का में बुत परस्ती अपनी हद को पहुंच गई, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को कबूल किया। इस दुआ का जवाब थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर, और वो सवाल ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सुनसान पड़ी वादी को ही अपने घर काबा के लिए क्यों चुना? तो देखिए, इसके पीछे कुछ वजह है। सबसे पहली वजह, जीरो डिस्ट्रैक्शन जोन, यानी कि रोमन और पर्शियन एम्पायर उन जगहों पर कब्जा कर लेते थे जहाँ से उन्हें कुछ हासिल होता था। लेकिन अरब एक ऐसा इलाका था जहाँ कुछ पैदा ही नहीं होता था, पानी तक के लाले पड़े हुए थे लोगों को, तो वहां पर किसी भी एम्पायर को कोई इंटरेस्ट नहीं था। इस वजह से ये इलाका बिल्कुल न्यूट्रल रहा और जहाँ पर इस्लाम को आजाद माहौल में फैलने के लिए जगह मिली। अब ये अल्लाह का एक डिवाइन प्लान था।
दूसरी वजह, जब आप कोई चीज किसी ऐसी जगह बनाते हैं जहां पर पहले से आबादी मौजूद है तो गुजरते वक्त के साथ वो चीज असल में उस जगह की हो जाती है। जैसे शाहजहां ने बनाया ताजमहल अब आगरा का ताजमहल कहलाता है, राजा मानसिंह का बनाया हुआ किला अब आमेर का किला कहलाता है। तो अगर अल्लाह का घर रोम में होता या फिर पर्शिया में होता या फिर किसी और जगह होता तो वो असल में रोमन एम्पायर का किला या रोमन एम्पायर का मंदिर कहलाता। पर क्योंकि उस जगह में कोई कशिश नहीं थी, कोई वहां रहता नहीं था, कोई आबादी नहीं थी, तो कोई भी उस जगह को क्लेम नहीं कर सका, जिसकी वजह से वो घर आज भी बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर कहलाता है। हमने तकरीबन 55 या 54 पेजेस पढ़ लिए रहीकुल मखतूम के। अब सवाल ये है कि ठीक है जी पढ़ लिया, कुछ सीखने को तो मिले, अखलाक की तो कोई बात पता चले इससे। तो देखिए इसमें अखलाकियत की जो बात है वो ये है समझने की कि सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बरकत जो है ना वो जगह में नहीं होती, बरकत असल में अल्लाह के हुक्म में होती है। कितनी बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि यार कोई रास्ता नहीं बचा और कितना वक्त हो गया मेरी दुआएं नहीं कबूल हो रही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी सुनते ही नहीं है, देखो औलाद नहीं हो रही, सब जुड़ाया मेरा चला गया। यहाँ समझने की बात यह है, बहुत ज़रूरी बात यह है कि दुआएं अमेज़ॉन पे मिलने वाला सामान नहीं है कि आपने जी क्लिक किया और परसों जाके डिलीवर हो गई या नेक्स्ट डे डिलीवरी हो गई, सेम डे डिलीवरी हो गई। आपने दुआ मांगी, उसने सुनी, अब उसकी मर्जी वो जब जवाब दे, जब उसको ठीक लगेगा, जब सही मौका होगा, जब सही वक्त होगा, वो तब जवाब देगा। बिल्कुल इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ 2-2.5 हज़ार साल के बाद कबूल हुई। इसके अलावा 84 साल 85 साल की उम्र तक हर रोज दुआ मांगना अपने रब से आसान काम तो नहीं है। तो जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह से मायूस हो जाना गुमराहों का काम है, तो जब कभी मायूसी छाए ना तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में याद कर लिया कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, बात समझ आई होगी। अगर हो सके तो इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, हमें एज ए क्रिएटर सपोर्ट कीजिए ताकि हम और जल्दी और बेहतर और बढ़िया वीडियोस को बना सकें। आपके सपोर्ट से हमें हिम्मत मिलती है, हमें ताकत मिलती है। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपका इस वीडियो को लेकर क्या फीडबैक है, आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। बहुत इनका वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा है, जो हिसाब से नॉलेज बताते हैं पूरा समझा दिया कि बोलते ना कि अल्लाह ने अरेबिया क्यों चुना है इस्लाम फैलाने के लिए, जो एक्सप्लेनेशन दिया है और उसका पूरा पास्ट स्टोरी बताया गया। पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेके सब पूरा क्या स्टोरी है, वो सब सफा मरवा का भी किस्सा बताया जाता है, जमजम निकलता है। हमने ना थोड़ी स्टोरी सुनी थी जैसे कि जमजम वाला चीज, फिर उन्होंने दूसरी शादी की एंड ऑल, तो ये थोड़ा बहुत पता था, बट वो एक ही क्लिप में इस तरह आना और प्रॉपर टाइमलाइन के हिसाब से समझाया कि वही वो अरब प्लेस क्यों सिलेक्ट किया एंड ऑल, तो पूरा टाइमलाइन समझ गया तो मजा आया उसमें आपको। बोलते ना, नहीं तो पहले अपने एक अलग क्लिप देखा था, दूसरे का अलग, तीसरे का, अब ये सब कंबाइन करके एक ही में देखा ना तो प्रॉपर अच्छे से। और वो क्वेश्चन में भी यही आ गया ना कि लाइक क्यों चूज किया अरब, फिर पता चला कि उधर जाके उन्होंने लाइक बोलते ना स्टोरी कहाँ से शुरुआत हुई और कोई था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, तो वहाँ पे कोई राज नहीं करेगा, तो वहीं पे जीरो था, कुछ है ही नहीं उधर, वहां से शुरू करा। बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो गाइस ऐसे ही और वीडियोस पे हम रिएक्ट करते रहेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।